ذكرك وتلاوة كتابك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، پروگرام آج تراویح میں لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج 15ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. کوشش کی جائے گی کہ انشاءاللہ تعالی اس پارے کے اندر جو اہم عنوانات ہیں ان کا جائزہ لیا جائے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ جو کچھ قرآن کریم کی ہم تلاوت کر رہے ہیں اس میں ہمارے لیے کیا حکم ربانی ہے، کیونکہ اس پر عمل کیے بغیر ہماری نجات نہیں، اس پر عمل کیے بغیر ہمارے لیے نہ دنیا کی سربلندی ہے نہ آخرت کی کامیابی. اس لیے پڑھیے قرآن کو، سمجھیے قرآن، عمل کیجیے قرآن مجید پر تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہم سرخرو ہو سکیں. 15ویں پارے کے شروع میں ایک اہم واقعہ بیان کیا گیا جو انسانی تاریخ کا منفرد واقعہ، یونیک واقعہ، جس کو ہم معراج کا واقعہ کہتے ہیں. معراج کا واقعہ قرآن کریم میں اجمالاً سورہ اسراء کی یہی پہلی آیت اور سورہ نجم کے اندر اجمالاً ذکر کیا گیا، مگر تفصیل کے ساتھ صحیح احادیث میں اس کو بیان کیا گیا ہے. شروع میں جو بات کہی گئی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. یہ معراج کے سلسلے میں ایک مختصر سی بات یہاں بتائی گئی. پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ معراج کا واقعہ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات میں سے ایک خاص انعام ہے. یہ واقعے کا تعلق غیب کے ساتھ ہے، اور غیب سے جو واقعات تعلق رکھتے ہیں اس میں جو باتیں جیسی بتائی گئی اسی طریقے سے ہم اس کو تسلیم کرنے کے پابند ہیں. جیسے ملائکہ ہیں، فرشتے ہم نے دیکھے نہیں مگر ایمان ہے. جنت اور دوزخ کا ہم نے مشاہدہ نہیں کیا مگر ہمارا ایمان ہے. اسی طرح سے معراج کی بہت ساری تفصیلات جس پر ہمارا یقین ہے، جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرتی انتظامات کے تحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی تاریکی میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا، اور پھر مسجد اقصی سے آپ کو آسمانی دنیا کی سیر کروائی گئی. پھر جنت اور دوزخ کے کچھ مشاہدات آپ کو کروائے گئے، اور اس پورے سفر کے اندر مختلف چیزیں ہیں جو پیش آئیں کہ رات کے ایک حصے میں یہ سارا سفر کر کے آپ واپس تشریف لے آئے. آنے کے بعد جب آپ نے لوگوں کے سامنے صبح یہ واقعہ بیان کیا تو آپ کے چاہنے والوں نے کہا کہ اس واقعے کو آپ لوگوں کے سامنے نہ بیان کیجئے، اس لیے کہ شدید مخالفت ہے اور یہ عجیب سا واقعہ سن کر اور مخالفت شدید ہو جائے گی. مگر رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہا کرتے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تردد کرنے کی یا شک و شبے میں یا اس طرح کی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی. آپ نے کہا کہ نہیں، یہ ہم لوگوں سے بتائیں گے کہ اس کو چھپانے کی کیا بات ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا تذکرہ کیا تو کچھ لوگ جو آپ کے چاہنے والے تھے صحابہ کرام انہوں نے اس کو قبول کیا، اور جو آپ کا انکار کرنے والے تھے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. بھاگے بھاگے ایک شخص ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ اگر کوئی تم سے کہے رات کے ایک حصے میں یہاں سے بیت المقدس کا سفر کر کے میں واپس آیا تو کیا آپ مان لو گے؟ چونکہ حضرت ابو بکر جانتے تھے اس وقت ٹریولنگ کا جو سسٹم تھا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے، انہوں نے کہا ناممکن ہے، امپاسبل ہے، نہیں مان سکتا میں. تو اس نے سوچا کہ اب موقع غنیمت ہے، کہا کہ لو تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتا رہے ہیں. تو وہ ابو بکر جنہوں نے کہا کہ یہ ناممکن ہے، جب نبی کی بات آئی تو حضرت ابو بکر نے کہا اگر نبی نے یہ کہا ہے تو یقیناً یہ اسی طرح ہوا ہوگا. بڑا تعجب ہوا اس کو. آپ نے کہا تھا کہ یہ ناممکن ہے اور نبی کا ریفرنس دیتے ہی یہ ممکن کیسے ہو گیا؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ دیکھو نبی اس سے بڑی خبر دیتے ہیں کہ آسمان سے وہی نازل ہو رہی ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں،
اگر وہی نبی یہ بتائیں کہ معراج کا واقعہ ہوا، مجھے یہ سفر کروایا گیا، تو ماننے میں تردد کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ اسی لیے حضرت ابو بکر کو اس واقعے کے بعد صدیق کہا جانے لگا، بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ تو یہاں پر دو گروپ بن گئے، ایک صحابہ کرام کا اور ایک مخالفین کا۔ صحابہ نے اس واقعے کی تصدیق کی اور ایمان بڑھ گیا ان کا، مخالفین نے تردید کی اور کفر ان کا بڑھ گیا۔ یہ فرق کیوں پیش آیا؟ اس لیے کہ مخالفین یہ کہا کرتے تھے جو کچھ نشانیاں بتا رہے ہیں وہ سب درست ہیں، مگر ہماری عقل نہیں مانتی کہ ایک رات میں اتنا طویل سفر کیسے ہو سکتا ہے۔ عقل کو پہلے لایا، نبی کو پیچھے کیا، گمراہ ہو گئے۔ صحابہ کرام نے کہا نبی نے یہ خبر دی، ہم اس کو تسلیم کریں گے چاہے ہماری عقل کچھ بھی کہے، یعنی نبی کو آگے کیا، شریعت کو آگے کیا، اپنی عقل کو پیچھے کیا، کامیاب و کامران ہوئے۔ یہ ہے اصل میں معیار قرآن و سنت کو سمجھنے کا، شریعت آگے، عقل پیچھے۔ اگر شریعت کو پیچھے کر کے عقل کو آگے کریں گے، ناکام و نامراد ہوں گے۔ ایک آدمی کہے گا میں وضو کیوں کروں؟ جب تک اس کی مصلحت مجھے سمجھ میں نہ آئے میں عمل نہیں کروں گا۔ نماز کا فائدہ کیا ہے؟ جب تک میری عقل میں نہ آئے بات، میں کیوں نماز پڑھوں؟ حج کے لیے کیوں جانے کی ضرورت ہے؟ اب کیوں ہم روزہ رکھیں؟ اس وقت شاید لوگوں کے پاس کھانے پینے کی کمی تھی، وہ ٹریننگ کرتے تھے، اب تو ہمارے پاس فراوانی ہے، تو ہم کیوں روزہ رکھیں؟ اگر عقل کو آگے کریں گے تو یہ سارے فتنے پیدا ہوں گے۔ تو طریقہ یہ ہے شریعت کو آگے کہیے، اگر یہ قرآن کا حکم ہے قبول ہے، اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے منظور ہے، البتہ آپ غور کیجئے اس پر، وضو کی فائدے کیا ہیں، نماز کی حکمت کیا ہے، روزے کا فلسفہ کیا ہے، عمل پہلے کیجئے، غور و فکر بعد میں کیجئے۔ اس طرح سے سلامت رہیں گے ہم، اور ورنہ زمانے جاہلیت کے کفار نے جو کچھ کیا اسی طرح کی یہ بات ہوگی۔ پھر اس کے اندر جو کچھ واقعات پیش آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ ایک تفصیلی موضوع ہے، اس کو آپ مقامی علماء اور مقامی ائمہ کے ذریعے سے بھی سمجھ سکتے ہیں، مگر اس میں سمجھنے کی بات یہی کہ اللہ نے جب چاہا، جیسے چاہا، وہ واقعہ اسی طریقے سے ہوا۔ پھر اس صورت کے اندر بنی اسرائیل کے بگاڑ اور ناشکری کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر مختلف قسم کی کرم فرمائیاں کی، مگر یہ ایسی قوم ناشکری نکلی کہ قدم قدم پر نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے رہے، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے رہے، اور اللہ کے نبیوں کو تکلیفیں پہنچاتے رہے، اللہ کے نبیوں کی تعلیمات کی مخالفت کرتے رہے۔ اگر یہی چیز مسلمانوں میں بھی پیدا ہو جائے تو یہودیوں میں اور مسلمانوں میں پھر فرق کیا رہے گا؟ پھر آیت 13 اور 14 میں ایک بہت اہم پیغام دیا جا رہا ہے، ہم سب کے لیے وہ پیغام بہت ہی ضروری ہے کہ سمجھیں کہ قیامت کے دن جب میدان محشر میں ہم سب کھڑا کیے جائیں گے، ہر آدمی کے ہاتھ میں اس کی زندگی کا ریکارڈ دیا جانے والا ہے، نامہ اعمال، اور اسی کی بنیاد پر کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اگر کسی کا نامہ اعمال درست ہوگا تو جنت اس کے لیے انتظار کر رہی ہوگی، اور اگر کسی کا نامہ اعمال غلط نکل گیا، وہ فیل ہو گیا اس میں، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ وہ نامہ اعمال دیتے ہوئے کہا جائے گا اقرأ کتابک، پڑھو تمہارا نامہ اعمال، زندگی کا ڈیڈ، جو کچھ تم نے زندگی میں کیا وہ ریکارڈ یہاں پر آپ کو دیا جا رہا ہے۔ یہ اس کو آپ پڑھ لیجئے، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ ریکارڈ پڑھ کر خود آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کامیاب ہونے والوں میں ہوں یا ناکاموں میں میرا شمار ہوگا، کیونکہ ہر آدمی کو معلوم ہے میں نے جو کچھ کیا ہے۔ اس لیے اس ریکارڈ کو دیکھ کر آدمی کو خود اپنا فیصلہ سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ کوشش کیجئے کہ نامہ اعمال کو درست بنائیے تاکہ قیامت کے دن حسرت، پچھتاوا اور ندامت نہ ہونے پائے۔ پھر اس میں ایک اور بھی بات بتائی گئی کہ جو لوگ دنیا طلب کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی اللہ نے مقدر کی ہے، اس سے زیادہ آپ دنیا نہیں پا سکتے۔ کبھی ہم جو کوشش کرتے ہیں کوشش کے برابر ہمیں اس کا بدلہ مل جاتا ہے، کبھی زیادہ ملتا ہے، کبھی کم ملتا ہے۔ آپ مارکیٹ میں چلے جائیے، بزنس مین سے پوچھئے، کچھ لوگ ایسے ہیں جتنی انہوں نے محنت کی
اس کے برابر ان کو نفع ملا۔ اور کچھ ایسے بھی تاجر آپ کو ملیں گے اسی مارکیٹ میں جنہوں نے جتنی محنت کی اس سے بڑھ کر ان کو بہت نفع ملا، راتوں رات امیر بن گئے۔ اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے جو سرمایہ لگایا اس میں بھی ڈوب گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ نے مقرر فرمائی ہے، ورنہ ہر آدمی مالدار بن جاتا، ہر آدمی ملینر بن جاتا۔ آدمی کوشش تو کرتا ہے مگر ملتی اتنی ہے جتنی اللہ نے اس کے لیے مقرر کی ہے۔ البتہ آخرت کے سلسلے میں ایک بات بتائی گئی کہ آخرت کے سلسلے میں جو محنت، جو کوشش، جو کام تم کرو گے وہ اس سے زیادہ ملے گا، برابر بھی نہیں، کم بھی نہیں۔ دنیا میں کم بھی مل سکتا ہے، نہیں بھی مل سکتا، کیپٹل بھی ڈوب رہا ہے آپ کا، اصل سرمایہ بھی آپ کا ڈوب رہا ہے، مگر آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، نہ ڈوبے گا نہ برابر ملے گا، بلکہ جتنا ہم نے عمل کیا اللہ تعالیٰ اپنی کرم سے اس سے زیادہ نوازیں گے۔ یعنی ایک نیکی کم سے کم 10 گنا زیادہ کاؤنٹ کی جائے گی، اور اگر نیت اچھی ہو 70 گنا زیادہ، اور اگر نیت اچھی ہو 700 گنا زیادہ، اور اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اگر اخلاص کے ساتھ کام کیا جائے اس سے بھی زیادہ کاؤنٹ کیا جائے گا۔ یعنی دیکھیے آخرت کے سلسلے میں اگر آپ تھوڑی سی بھی محنت کریں گے کتنا اس کا فائدہ ہو رہا ہے، اور کتنا اس کو بڑھا چڑھا کر وہاں پر کاؤنٹ کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ پھر ایک اور بات کہ اللہ تعالیٰ جب فیصلہ فرما لیتے ہیں کہ کسی قوم کو، علاقے کو سزا دی جائے تو وہاں پہلے چھوٹ دی جاتی ہے، مہلت دی جاتی ہے، اور جب وہ مہلت سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، ناجائز کام کرنے لگتے ہیں، پھر اللہ کا عذاب وہاں پر آتا ہے۔ پہلے عذاب نہیں، پہلے عذاب کا سبب پیدا ہوتا ہے، اور اس کی ایک مثال دی گئی آیت نمبر 16 کے اندر کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، کہ وہاں کے خوشحال لوگوں میں نافرمانی پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا انکار، اللہ کی نعمتوں کا انکار اور غلط کام کرنے لگتے ہیں، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے اور وہ ساری بستی کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ یعنی پیسے، نعمت، دولت یہ اللہ تعالیٰ کے انعام ہیں، ان کو مس یوز کرو گے تو اللہ کے عذاب کو گویا کہ تم للکار رہے ہو، اور ایسے لوگوں پر کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے جس میں وہ ختم کر دیے جائیں گے۔ اس لیے اگر کوئی نعمت ملی، کوئی دولت ملی، کوئی انعام ملا یا کوئی شہرت ملی تو آدمی کو چاہیے کہ تکبر میں مبتلا نہ ہو، آدمی کو چاہیے کہ اس کا ناجائز اور غلط استعمال نہ کرے، اور آدمی کو چاہیے کہ ان نعمتوں کے لیتے ہوئے اللہ کا شکر بھی ادا کرے۔ دیکھتے رہیے پروگرام، ایک مختصر وقفے کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ودعائك وتلاوة كتابه۔ آداب زندگی، جانیے شیخ عبد الرحمن سنابلی سے اسلامی آداب کے سائے میں کیسے کامیاب ہوتی ہے زندگی۔ ہر منگل دوپہر 2:30 بجے اور رات 8:30 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ دیکھیے اسلام کے آئینے میں دنیاوی سوچ کا سچ، ہر جمعرات رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ ودعائك وتلاوة كتابه۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جو انعامات ہیں، ان انعامات سے ہم جب فائدہ اٹھائیں تو اللہ کو یاد رکھیں۔ پھر اس کے بعد آگے بنی اسرائیل کے حوالے سے طویل سلسلہ کچھ نصیحتوں کا ہے، اور یہ نصیحتوں کا تعلق دنیا اور آخرت کی کامیابی کے ساتھ ہے۔ پڑھیے قرآن کریم کی ان آیات کو، سمجھیے ان احکامات کو، تاکہ اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو منور کر سکیں۔ اس میں بعض خاص ہدایتیں دی گئیں۔ سب سے پہلی ہدایت جو بنی اسرائیل کے آخری اس میں دی جا رہی ہے کہ کہا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ کا یہ حکم اور فیصلہ ہے کہ سوائے اس کے کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ اگر ہماری توحید کمزور ہو جائے، اللہ پر ایمان ہمارا کمزور پڑ جائے، باقی ساری عمارت بیکار ہو جائے گی، عمل کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اگر ایمان میں کوئی خلل پڑ جائے، ایمان اگر مضبوط ہوگا، عمل قابل قبول ہوگا۔
ایمان اور عقیدے کی بات کے بعد دوسری جو چیز کہی گئی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرو، اچھے سے اچھا برتاؤ کرو اپنے والدین کے ساتھ۔ حسن سلوک کرنا والدین کے ساتھ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد والدین کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد صلہ رحمی کی بات کہی گئی کہ رشتے ناتے اور ان کے حقوق کو تم پہچانو اور ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرو، اور اسی طرح سے مختلف وہ باتیں جن کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے، ناپ تول میں کمی کرنا، دھوکہ بازی کرنا، دوسروں کے خلاف تجسس کرنا، دوسروں کے خلاف ٹوہ میں لگے رہنا، عیب جوئی تلاش کرنا، عیب کہ کس میں کیا خرابی پائی جاتی ہے، یہ چیزوں سے منع کیا گیا۔ تمہیں کیا ضرورت ہے کہ دوسروں کی جاسوسی میں لگے رہو کہ کون کیا کما رہا ہے، کون کیا کھا رہا ہے، کون کہاں جا رہا ہے، اس کا تم سے کیا تعلق ہے؟ تم اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ اسی طرح سے لوگوں کے معاملات میں دین لین میں کمی کر دینا، دھوکہ بازی کرنا۔ آدمی پہچانا جاتا ہے اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنی سیرت کے ذریعے سے۔ اس کو سنواریے، اس کو بنائیے بہتر۔ اس طرح سے اور جو مختلف ہدایات دی گئیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ اس کو ہم سمجھیں، اور پھر کہا گیا کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مختلف قسم کے جسمانی انعامات سے تمہیں سرفراز فرمایا ہے، ان کے بارے میں تم سے پوچھا جانے والا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ آنکھ اس سے پوچھا جانے والا ہے کہ کس طرح سے استعمال کیا گیا اس کا، جائز راستوں میں یا ناجائز چیزوں کے دیکھنے میں۔ آنکھ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے گناہ کے کام کریں، یہ بدترین قسم کی خیانت ہوگی کہ آنکھ کا غلط استعمال کیا جائے۔ کان اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے برائی سنیں، کان اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے معصیت کی چیزیں سنیں۔ کان اللہ کی نعمت ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم بہتر کام لیں، خیر کی بات سنیں، اور اگر ایسا نہ ہو تو ہم گویا کہ اللہ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کرنے والے سمجھے جائیں گے۔ اور اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تاکہ حق کو پہچانیں، سچائی کو جانیں اور بہتر زندگی گزاریں۔ اس کے بجائے اگر کوئی شخص ان انعامات سے غلط کام لے، ناجائز حرکتیں کرے، غلط پلاننگ کرے، غلط منصوبوں میں ساتھ دے، تو یہ امانت کا بدترین استعمال ہوگا، یہ خیانت ہوگی، اور کل قیامت کے دن ان تمام نعمتوں کے بارے میں ہم سب سے پوچھا جانے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ تم قرآن مجید پر غور کرو۔ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم پڑھتے ہوئے تم غیر شائستہ اور غیر سنجیدہ حرکتیں نہ کرو۔ یعنی زمانے جاہلیت میں عجیب عجیب انداز تھے۔ جب اسلام شروع ہوا تو مشرکین نے چاہا کہ قرآن کی آواز کو کسی طرح سے دبا دیا جائے۔ جب قرآن کی تلاوت ہو اتنا شور مچاؤ کہ لوگ توجہ کے ساتھ قرآن نہ سن سکیں۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ قرآن کریم کے آداب میں یہ بات ہے کہ اطمینان سے قرآن پڑھو اور اطمینان سے قرآن سنو، تاکہ اس پر غور کر سکو، تدبر کر سکو، کیونکہ یہی اصل مطلوب ہے۔ اسی کے ذریعے سے آپ عمل کر سکیں گے۔ اور قرآن یہ ایک ایسا کلام ہے جو اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ قرآن کے ساتھ تماشے کا انداز نہ ہو، قرآن کے ساتھ صرف تبرک کا انداز نہ ہو، قرآن کو کتاب زندگی بنائیے، کیونکہ کہا جا رہا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، کہ اگر انسان اور جنات ایک جگہ جمع ہو جائیں، کس کام کے لیے، کس بات کے لیے؟ تاکہ وہ قرآن کی طرح سے کوئی قرآن اپنی طرف سے پیش کریں۔ لا یأتون بمثلہ، ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ قرآن جیسی ایک صورت پیش کر دیں، قرآن جیسا ایک کلام پیش کریں، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، کتاب فرقان ہے، کتاب شفا ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم اپنی روحانی بیماریوں کا علاج تلاش کریں، اس کے ذریعے سے ہم اپنے گھروں کو منور کریں۔ پھر نماز اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بارے میں خاص طور پر حکم دیا گیا، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، کہ تم قرآن خاص طور پر صبح کے وقت میں، تہجد کے وقت پڑھو، اس لیے کہ اس وقت قرآن مجید پر غور کرنے سے اللہ تعالیٰ دل و دماغ کو کھول دیتا ہے، بہت سی چیزیں بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آتی ہیں۔
پھر یہ وقت سکون کے نازل ہونے کا ہے، اور یہ وقت رحمت و برکت کا وقت ہے، یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص تہجد کے وقت قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت، اس کے ایک ایک حرف میں اجر و ثواب رکھا ہوا ہے، ایک ایک حرف کے اندر، اور اگر کوئی آدمی اس کو سمجھ کر پڑھے اس کا ثواب اور زیادہ بڑھ جائے گا، کوئی عمل کرنے کے جذبے سے پڑھے اور زیادہ اس کا ثواب بڑھ جائے گا۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، تم قرآن کریم کی تلاوت کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ تمہارے لیے سفارشی بن جائے گا۔ دیکھیے، اگر قیامت کے دن قرآن مجید سفارشی بن جائے تو کتنی بڑی اس کے لیے کامیابی ہوگی۔ اور پھر اسی طرح سے نماز کا اہتمام یہ کوئی رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر دن ہم پابند ہیں بطور مسلمان کے دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنے کے۔ اور پھر اس کے بعد میں ایک بات اور جو بتائی جا رہی ہے آیت 81 میں، کہ حق کے آنے کے بعد باطل کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق واضح ہو چکا ہے، توحید یہ آ چکی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یہ آ گئی ہے، قرآن کریم کی تعلیمات اب یہ آ چکی ہیں۔ قرآن کے مقابلے میں کوئی دنیا کی کتاب پیش نہیں کی جا سکتی، قرآن کے مقابلے میں کوئی ہدایت نامہ اب نہیں ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی اور کی بات پیش نہیں کی جا سکتی۔ اسی طریقے سے دین کے مقابلے میں کوئی اور نظریہ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، یہی وہ آیت کریمہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب آپ کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے تو جب وہاں کافی سارے بت رکھے ہوئے تھے تو آپ اسی آیت کی تلاوت بھی فرما رہے تھے کہ اب حق واضح ہو چکا ہے، توحید یہ آ چکی، قائم ہو چکی ہے، اب توحید کے مقابلے میں شرک، اس کو قائم رہنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ خاص طور پر یہ کعبۃ اللہ اور اس کے حدود حرم کے اندر، پھر اس میں آخری حصے میں ایک اور بات بتائی جا رہی ہے، وہ روح کے بارے میں ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، لوگ سوال کرتے ہیں روح سول کے بارے میں کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ قرآن کریم میں اس کا جواب دیا گیا۔ یہودیوں نے بھی یہ سوال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، اس کا یہ جواب دیا جا رہا ہے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ اللہ کے حکم کا خاص مسئلہ ہے۔ روح کے ساتھ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا، اور یہ لمیٹڈ نالج روح کا کل بھی تھا، آج بھی ہے۔ سائنس بہت ترقی کر چکی ہے، لوگ نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ آپ جا کر میڈیکل سائنس کا جائزہ لیں، کتنی ترقی ہوئی اس کے اندر، مگر اس کے باوجود ماہر سے ماہر ترین ڈاکٹر سے آپ پوچھ کر دیکھ لیجئے، روح کے بارے میں اسے بہت لمیٹڈ نالج ہے، وہ نہیں جانتا روح کے بارے میں کہ ہے کیا چیز روح۔ اگر کسی کو ہاسپٹل کے اندر رکھا جائے اور مختلف مشینیں اس پر لگا دی جائیں تو کیا اس کو موت نہیں آئے گی؟ موت تو مقررہ وقت پر آئے گی، چاہے ڈاکٹر ایک نہیں کئی ڈاکٹر اس کی بیڈ کے اطراف ٹھہرے ہوئے ہوں، موت سے بچایا تو نہیں جا سکتا۔ اسی طرح سے اگر وہ چاہیں کہ وہ روح کو پکڑیں، گرفتار کریں، کہاں سے کریں گے؟ ہے کیا چیز روح؟ یہ نہیں معلوم، اس کی حقیقت کیا ہے نہیں معلوم۔ تو اس لیے یہاں کہا جا رہا ہے روح کے بارے میں تمہاری معلومات بڑی لیمیٹڈ ہیں، بہت محدود تمہاری معلومات ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سورہ کہف قرآن کریم کی ایک ایسی صورت ہے جس کی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں کئی صورتیں ہیں، ان میں سے ایک سورہ کہف جس کے بارے میں بتایا گیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اگر کوئی شخص اس کی تلاوت کرے گا فتنہ دجال سے وہ محفوظ رہے گا۔ دجالی فتنہ جس سے انبیاء کرام پناہ مانگا کرتے تھے، نماز کی آخری رکعت میں جن 4 باتوں سے پناہ مانگی جاتی ہے اس میں سے ایک فتنہ دجال بھی ہے کہ یا اللہ ہمیں دجالی فتنے سے محفوظ فرما دے۔ اور اسی طرح سے مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی جمعہ کے دن قرآن مجید کی یہ سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو منور کر دے گا۔ ایک اور حدیث کے مطابق اگلے 3 دن یعنی 10 دن کے لیے اس کی زندگی منور ہو جائے گی۔ سورہ کہف یہ سکون
سکینت کے نزول کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، ٹرینکوالٹی کا، تو سورہ کہف کی بڑی فضیلت ہے۔ اور کہا گیا کہ اگر پوری سورت تم نہیں پڑھ سکتے، اول تو یہ مختصر سورت ہے، اگر پوری ہمیں یاد ہو تو بہت اچھی بات ہے، پوری سورت کی تلاوت کرنی چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے پوری سورت نہ بھی پڑھ سکتے ہوں، کم سے کم اس کی 10 آیتیں پڑھ لیا کریں تاکہ ہم فتنہ دجال سے تو اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اس سورت کے اندر پیغام کیا ہے، اس کے اہم عنوانات کیا ہیں جس کی اتنی زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے؟ انتظار کیجئے ہمارے اگلے پروگرام کا، انشاءاللہ تعالی اس سورت کے اندر جو عنوانات ہیں اس پر تفصیلی روشنی ڈالی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا